جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ یا ولی اللہ صراط رکنا۔ تو بیچ میں تھوڑا سا گیپ ہو گیا تھا اس اس کتاب کی سمری کے حوالے سے، جو تھی نجم الثاقب، اور اس کے آتھر ہے مرزا محدث نوری۔ غالباً میرے خیال سے لاسٹ جب بھی ہوا تھا اس کا سمری، تو ہم لوگ نے چیپٹر نمبر 6 کور کیا تھا، جس میں امام علیہ السلام کے اللہ کی حجت ہونے کے دلائل جو ہے انہوں نے پیش کیے تھے۔ اب آ، اگلے چیپٹر میں، لیسن نمبر 7 میں، چیپٹر نمبر 7 میں آتھر نے، مرزا محدث نوری نے ان واقعات کو نقل کیے ہیں جو غیبت صغرا اور کبرا میں جن لوگوں نے امام زمان سے ملاقات کی ہیں۔ تو تقریباً 250 انسیڈنٹس، 250 انسیڈنٹس جو ہے انہوں نے اس چیپٹر میں جمع کیے ہیں، اور اس میں سے 100 واقعات ایسے ہیں جہاں پر انہوں نے تفصیلات کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، ڈیٹیلز سارے انہوں نے مینشن کی ہے۔ لیکن خیر اب یہ سمری ہے، اس لیے ہم سارے واقعات کی طرف تو رجوع نہیں کر سکتے، خالی چند واقعات اس میں سے آج کچھ کریں گے، اور انشاءاللہ اگلی بار جب توفیق ملے گی تب کچھ کریں گے، وہ بھی ایک دم بریف اور کنسائز فارمیٹ میں۔ تو پہلا جو ایک ملاقات کا واقعہ ہے وہ اسماعیل ابن حسن ہرکلی کا ہے، جن کو امام زمان کے دست مبارک سے شفا نصیب ہوئی تھی۔ تو واقعہ کچھ ایسا ہے کہ اسماعیل جو ہے ان کے پاؤں میں، ان کے پیر میں جو ہے ایک بڑا سا زخم تھا، لیفٹ پاؤں میں، لیفٹ تھائی پر ایک بڑا سا زخم تھا، اور وہاں سے جو ہے مسلسل خون اور پس وغیرہ جو ہے اس میں سے نکلتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی روزمرہ کی جو زندگی تھی وہ مشکل ہو چکی تھی، حتیٰ کہ وہ نماز پنجگانہ واجبات جو ہے واجب نمازیں بھی وہ صحیح سے جو ہے وہ ادا نہیں کر پاتے تھے، اس پر بھی اس کا اثر ہوا کرتا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے جو مرجع تقلید تھے، سید ابن طاؤس، سید رضی الدین ابن طاؤس، ان سے ملاقات کی۔ تو انہوں نے بھی جو ہے، یہ ہلا کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے ہلا کے جو بڑے بڑے طبیب اور فزیشینز تھے ان کو بھی بلایا، جمع کیا۔ سب کی ایک ہی رائے تھی کہ ان کا جو ہے پیر کاٹنا پڑے گا۔ اب ان کا جو ہے زخم اتنا ہو چکا ہے کہ اب اس کی کوئی دوا ہے نہیں، ان کا جو ہے پیر جو ہے ان کو آ, پیر کاٹنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ پیر کاٹنے پر بھی جو ہے ان کو مکمل شفا نہ ملے۔ اور اس دوران اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت اتنا میڈیکل سائنس اتنا ترقی یافتہ تھا نہیں، تو یہ ہمیشہ ان کا احساس رہتا تھا کہ اگر پیر کاٹا جائے تو ایسی کوئی نروز یا وینز کٹ جائے جس کی وجہ سے ان کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ تو جب اتنے اتنی شدت سے جب انہوں نے یعنی جواب دیا ڈاکٹرز نے وہاں پر ہلا کے، تو یہ بغداد آئے، اور بغداد میں انہوں نے اپنا پورا سرمایہ خرچ کر دیا تاکہ اس کا کوئی علاج، کوئی درباری طبیب، کوئی رائل فزیشینز، کوئی بڑا ڈاکٹر ملے جس کا جو ہے ان کا یہ زخم کا علاج کر سکے۔ لیکن ہر جگہ سے جو ہے یہ مایوس ہو کر واپس پلٹتے تھے۔ پھر انہوں نے جو ہے ایک بڑے ہی جب یہ امید ہار گئے ہر جگہ سے، تو یہ سامرا گئے، اور سامرا میں جوار امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں انہوں نے پناہ لی، اور وہاں پر جب وہ سامرا گئے زیارت کے لیے تو وہ غسل کیا انہوں نے، اور زیارت کی، اور جب وہاں سے جب ودا ہو کر وہاں سے نکلنے لگے تو راستے میں جو ہے، حرم کے راستے پر انہوں نے امام زمان سے ملاقات کی۔ اب یہ یہاں پر جو ہے آ، ایک طویل ڈسکشن ہے، ایک طویل گفتگو ہے امام زمان اور اسماعیل ابن ہرکلی کے ساتھ، وہ اس کو سکپ کرتے ہوئے امام زمان نے جو ہے ان کے زخم پر اپنا دست مبارک رکھا، اپنا ہاتھ رکھا، اور مکمل شفا ان کو مل گئی، حتیٰ کہ وہ اس زخم کا نشان بھی جو ہے وہاں پر باقی نہیں رہا۔ جب یہ اس کی خبر جب سامرا میں اور سامرا کے دیگر آس پاس کے علاقوں میں جب یہ خبر پھیلی، حتیٰ کہ جو فزیشینز تھے، جو ڈاکٹرز تھے جنہوں نے یہ زخم دیکھا تھا پہلے، جب انہوں نے بھی جب یہ اس کی خبر سنی، شفا یابی کی، تو وہ بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ اب تو یہاں پر کوئی نشان بھی نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے ان کے فرزند شمس الدین وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میرے بابا جو ہے ہمیشہ
غمزدہ رہتے تھے امام زمان کی فرقت میں، امام زمان سے دوری پر ہمیشہ جو ہے وہ ایک ان پر ایک غم طاری ہوا کرتا تھا، اور وہ جو ہے بغداد میں جو ہے سردیوں میں وہ بغداد میں رہتے تھے، اور بغداد سے سامرا جو ہے زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور اسی طرح سے جو انہوں نے 40 زیارتیں سامرا کی اپنی زندگی میں انہوں نے کی، تاکہ امام زمان سے ایک مرتبہ اور ملاقات ہو جائے۔ تو یہ پہلا واقعہ جو ہے جو انہوں نے نقل کیا ہے مرزا حسین نوری نے اسماعیل ابن ہرکلی کا۔ دوسرا انسیڈنٹ جو انشاءاللہ آج کے لیے آخری ہوگا، وہ یہ بھی کافی انٹرسٹنگ انسیڈنٹ ہے۔ ملاقات کا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا معی الدین اربیلی، اور یہ نقل کرتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ ایک جگہ پر گیا، اور وہاں پر جب لوگ بیٹھے تھے ساتھ میں، تو اس کی جو ہے آنکھ لگ گئی، اور آنکھ لگ گئی تو اس کے سر سے امامہ گر گیا۔ امامہ جب سر سے گرا تو سر پر ایک بڑا گہرا زخم کا نشان لوگوں نے دیکھا۔ تو جو راوی ہے اس واقعے کا، انہوں نے کہا کہ جب میرے بابا نے جب یہ زخم دیکھا اس انسان کا، معی الدین اربیلی کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں زخم کہاں سے ملا؟ تو اس نے کہا کہ یہ صفین میں مجھے زخم ملا ہے۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے اور تعجب میں بھی پڑ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو یہ زخم صفین میں لگا ہو، جنگ صفین میں۔ صفین تو کئی ہزار سال پہلے جو ہے وہ رونما ہوئی تھی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو زخم صفین میں لگا؟ تو اس نے کہا کہ بے شک یہ زخم مجھے صفین میں لگا ہے، اور اس کے پیچھے ایک جو ہے ایک پس منظر ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ جو ہے مصر جا رہا تھا، ایجپٹ، اور جب میں مصر جا رہا تھا تو راستے میں جو ہے غازہ سے ایک انسان جو ہے ایک شخص میرے ساتھ ہو گیا، میرے ساتھ جو ہے وہ ساتھ میں جو ہے وہ سفر کرنے لگا غازہ سے۔ یہ جا رہے تھے مصر، اور جو ہے غازہ سے جو ہے ایک انسان میرے ساتھ آ گیا، اور راستے میں جو ہے گفتگو کے دوران بات یہ نکلی کہ جو یہ جنگ صفین کی بات نکل آئی، تو اس نے کہا، جو شخص جو غازہ سے آیا تھا، اس نے کہا کہ اگر میں صفین میں ہوتا تو میں اپنے تلوار کی پیاس جو ہے علی کے جو ہے چاہنے والوں سے اپنی تلوار کی پیاس بجھاتا، ان کے خون سے اپنی تلوار کو سیراب کرتا۔ تو میں نے کہا، یعنی یہ جو انسان، جو شخص تھا جس کے سر پہ زخم تھا، اس نے کہا کہ اگر میں بھی صفین میں ہوتا تو میں بھی جو ہے اپنی تلوار کی پیاس جو ہے معاویہ اور اس کے لشکر کے خون سے اپنی پیاس کو بجھاتا۔ یعنی ایک جو ہے شیعان حیدر کرار تھا، دوسرا جو ہے ناصبی تھا، دشمنان امیر المومنین تھا۔ تو ان دونوں نے طے کیا کہ اب چونکہ ہم دونوں جو ہے الگ الگ گروپس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ علی کو ریپرزینٹ کر رہے ہو، اور میں جو ہے معاویہ کی معاویہ کا جو ہے میں یہاں پر نمائندگی کر رہا ہوں، تو کیوں نہ ہم جو ہے ابھی اسی وقت دو ہاتھ ہو جاتے ہیں، اور اسی وقت جو ہے تلوار کے ذریعے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے جو ہے وہیں پر جو ہے لڑنا شروع کر دیا، اور لڑنا شروع کیا تو یہ شخص کہتا ہے کہ اس نے میرے سر پر ایک زخم مارا، اور میں جو ہے زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب میں بے ہوش ہو گیا تو کچھ وقت کے بعد جو ہے مجھے کسی نے آ کر اپنے نیزے کی انی سے مجھے جگایا، اور جب میں نے آنکھیں کھولی تو وہ اپنے سوار سے زمین پر آیا، اور اس نے میرے سر پر جو ہے اپنا ہاتھ پھیرا، اور وہ زخم جو ہے اسی وقت جو ہے اس کا وہ زخم ٹھیک ہو گیا، لیکن جو ہے نشان باقی رہ گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو شخص جو آیا تھا اپنی سواری پر، وہ کچھ دور گیا، اور اس نے میرے دشمن کا سر جو ہے اپنے ہاتھ میں، وہ ساتھ میں، اور اس کا گھوڑا وہ ساتھ میں، انہوں نے وہ آئے میرے پاس، اور انہوں نے کہا کہ یہ لو تمہارے دشمن کا سر، اور چونکہ تم نے ہماری مدد کی ہے تو اللہ نے بھی تمہاری مدد کی ہے۔ دیکھیے یہ جملہ بڑا اہم ہے، چونکہ تم نے ہماری مدد کی ہے اس لیے اللہ نے بھی تمہاری مدد کی ہے۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے اپنا نام بتایا، کہا کہ میں صاحب الامر، یعنی میں گویا میں امام زمان، میں تمہارا امام ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم سے کوئی یہ پوچھے کہ تمہیں یہ زخم کہاں پر لگا ہے، تو تم یہ کہنا کہ مجھے یہ زخم جو ہے صفین کے جنگ میں لگا ہے۔ تو یہ دو جو ہے واقعات تھے جو آپ کے سامنے پیش کرنے تھے آج۔ انشاءاللہ باقی اگر توفیق رہی تو کچھ اور واقعات ہیں امام کی ملاقات کے، اس کتاب میں جو نقل ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔
ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔